بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعدد عالمی رہنماؤں نے ہنگامی رابطے کیے ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان پر حملے کی ابھی تک FIR کا اندراج نہیں ہوا، اس عمل کے خلاف IG پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا اور وفاق نے CCPO لاہور پر نیا حملہ کیا ہے اور ان کو معطل کر دیا ہے، اور پرویز الہی ان کے اختیارات پر اس وقت کون قبضہ کر رہا ہے، اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور اعظم سواتی کی جس ویڈیو کا آج پورا دن چرچا رہا، FIA کو جلد بازی کس طرح مہنگی پڑی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آج لبرٹی چوک لاہور کے اندر جو PTI کا پروٹیسٹ تھا عمران خان پر حملے کے خلاف، وہاں پر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے بڑے جارحانہ گفتگو کی ہے۔ حالانکہ لوگوں کو شکوہ تھا کہ شاہ محمود چونکہ جب بھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو وہ عوام کو ملتے نہیں ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتے ہیں، مجمع کے سامنے نہیں آتے۔ لیکن آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے IG پنجاب کی پوسٹ پر لعنت بھی بھیجی ہے، اور اسد عمر نے بڑا ایک جینون سوال اٹھایا ہے کہ اگر فوج کے اندر سارے فرشتے ہیں اور کوئی غلطی نہیں کرتا تو یہ کورٹ مارشل کس کا ہوتا ہے؟ اور کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور اگر ایک شخص کے ساتھ اور اس پر تنقید، اگر ادارے پر تنقید ہے تو پھر ایک سیاستدان پر بھی تنقید، سب سیاستدانوں پر تنقید ہونی چاہیے۔ تو آج کی ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی بڑی جارحانہ تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف بالکل آمنے سامنے ہیں، اور ان کو درمیان کے اندر جو ہے وہ کوئی صلح صفائی کروانے والا نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ پہلے دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوتی تھی، یعنی ایک حکومت اور ایک اپوزیشن، اسٹیبلشمنٹ درمیان کے اندر کردار ادا کرتی تھی۔ لیکن اب چونکہ تیسرا کوئی بھی فریق کردار ادا کرنے والا نہیں ہے، تو اگرچہ یہ جنگ پاکستان کی جمہوری ہسٹری کے اندر یہ انتہائی بہتر رہے گی اگر یہ دلیل کی جنگ ہو، بجائے اس کے کہ ننگا کیا جائے، بجائے اس کے کہ اداروں کو استعمال کیا جائے۔ تو اگر یہ دلائل کے ساتھ ڈیبیٹ آگے بڑھے تو اس سے ملک کی بہتری ہوگی، لیکن جو کام شروع ہو گیا وہ بڑا خراب ہے۔ اب اعظم سواتی نے جس طرح، آج آپ کو علم ہے کہ ایک پورا دن اس پر گفتگو ہوتی رہی، ان کی وائف کے ساتھ ایک مبینہ جو ویڈیو ہے وہ آئی، اور پھر ہم نے دیکھا غریدہ اور جو حامد میر ہے ان کے پاس جو ویڈیو پہنچی، انہوں نے ظاہر کہا کہ یہ فیک ہے، یہ ایڈیٹڈ ہے۔ اب میں نے بھی، ایک صحافی ہیں، انہوں نے مجھے اس طرح کی ایک ویڈیو ظاہر ہے وہ ایڈٹ ہوئی ہے وہ دکھائی ہے، تو پتہ نہیں وہی ٹکڑا انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ اور اب جو اعظم سواتی کے گھر والے ہیں، جو ویڈیو ان کو پہنچائی گئی ہے وہ تو انہوں نے کسی کو نہیں دی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو آخر یہ حامد میر، عاصمہ شرادی یا غریدہ فاروقی، ان کو یہ کون پہلے دے دیتا ہے؟ تو جن کے پاس تھی، تو پھر یہ جو فرانزک ہے، تیز ترین فرانزک، نہ کوئی ابھی مقدمہ ہوا، نہ آپ کے سامنے کسی نے شکایت کی، اور وہ ویڈیو بھی آپ کو نہیں دی گئی، تو فرانزک کہاں سے آ گیا ہے؟ یعنی آپ FIA کی پھرتی دیکھیں، ایک طرف 16 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے، اور آپ 2 سال 4 سال آپ کو ثبوت نہیں ملتے، اور بالآخر آپ شہباز شریف کو رہائی دلواتے ہیں۔ تو دوسری طرف ابھی آپ کے سامنے وہ ویڈیو ہی نہیں گئی، تو پھر آپ نے فرانزک کر کے اس کو جعلی کیسے ثابت کر دیا ہے؟ اور پھر یہ ایک پورا ایک جو پھرتی ہے وہ آج FIA کو مہنگی پڑی ہے، اور لوگوں نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں کہ جناب یہ گیم اتنی سادہ نہیں ہے۔ اب کہا گیا کہ اعظم سواتی نے تصدیق کی ہے کہ ان کی اہلیہ کو جو ویڈیو موصول ہوئی وہ اعظم سواتی صاحب یا اہلیہ نے کسی کو نہیں بھیجی۔ اعظم سواتی نے سپریم کورٹ سے تحقیقات کی اپیل کی۔ اس حوالے سے کور سیل اور نون لیگی میڈیا سیل ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے تاکہ اس مکروہ عمل میں ملوث لوگوں کو بچایا جا سکے۔ یہ اظہر مشوانی جو ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے جب اعظم سواتی کے ساتھ یہ نہیں ہے، انسانیت کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لے کر یہ پھرتی کی ہے FIA نے، اور وہ ویڈیو کہاں سے FIA کو ملی ہے، تو یہ ایک بڑا عام سوال اٹھ گیا ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ عمران خان
پر حملے کو 48 گھنٹے نہیں بلکہ اب تو 56 گھنٹے بیت چکے ہیں، لیکن ان پر مقدمہ درج نہیں ہوا، یعنی ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ وہ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں، حالانکہ یہ پرائمری رائٹ ہے کسی بھی پاکستانی شہری کا کہ وہ مقدمہ درج کروائے۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ یہ آئی جی پنجاب کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو پوری بیوروکریسی ہے یہ تو کسی اور جگہ سے کنٹرول ہو رہی ہے، یہ تو بڑے بگڑ گئے ہیں۔ حالانکہ شریف اور زرداری تو ان کو جیسے چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک واقعہ پیش آیا تھا مریم نواز کے ہوٹل پر، وہ کمرہ کھولنے والا تو آپ نے دیکھا تھا، جو سیکٹر کمانڈر تھا اس کو بھی ہٹایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ پوری پولیس فورس سندھ کی کھڑی ہو گئی مقابلے میں۔ وجہ کیا تھی کہ بھئی زرداریوں کی حکومت ہے اور اگلے 10-15 سال بھی انہوں نے قبضہ رکھنا ہے۔ کب تک یہ قبضہ رکھیں گے؟ تو وہ ان کے وفادار پولیس آفیسر تھے۔ عمران خان تو وقت کا پنچھی ہے، ان کے بقول وہ گیا، زرداریوں اور شریفوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ایک طرف وہ مقدمہ درج نہیں ہو رہا، خان صاحب نے بتایا یہ سسٹم کا کام ہے، کمزوری ہے، پرویز الہی کا قصور نہیں ہے، چونکہ مونس الہی آج ان کو ملے ہیں، انہوں نے بتایا ہوگا کہ کہاں پر ان کے پرویز الہی کے اختیارات پر قبضہ ہو چکا ہے، یعنی عملی طور پر کاغذی حکومت انہی کی ہے۔ اور وہ جو 26 کلومیٹر کی حکومت کی بات کرتے تھے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر ایک پیج ہو تو بے شک آپ کی صرف وفاق کے اندر حکومت ہو کہنے کو کاغذوں میں، لیکن اصل حکومت آپ کی پورے ملک کے چونکہ جو ادارے کنٹرول کر رہے ہیں ان پر آپ کی حکومت ہے۔ تو پرویز الہی کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کی جو حکومت ہے وہ فٹ نہیں ہے، یعنی کوئی اور یہ معاملات چلا رہا ہے، بیوروکریسی ان کا کہنا نہیں مان رہی۔ اور آئی جی پنجاب کو جب ہٹانے کا فیصلہ ہوا تو سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر ان کو ہٹانے کا، معطل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا وفاقی حکومت نے۔ نوٹیفکیشن کے اندر جواز کیا ہے کہ گورنر ہاؤس پر حملہ ہوا ہے، چونکہ وفاق کی نمائندگی کرتا ہے گورنر اور یہ بڑا مقدس عہدہ ہے، اس کو مقدمات بھی درج نہیں ہوئے، گرفتاریاں بھی نہیں ہوئی، یہ بڑی غفلت آپ نے برتی ہے، لہذا آپ کو ہٹایا جاتا ہے۔ اب یہ بنیاد بنائی گئی ہے، یقینی طور پر پی ٹی آئی ہو کوئی بھی جماعت ہو، غیر قانونی اقدامات پر مقدمات درج ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور خاص طور پر میں دوستوں کو کہوں گا جو ویڈیو سن رہے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ راستہ بلاک اس طریقے سے نہ کریں کہ ایمبولینس بھی نہ گزر سکے، اور کوئی غریب جس کا وہ یعنی آج بھی ایک مریض نظر آ رہا تھا، وہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر ایمرجنسی میں اس نے لے جانا تھا، لیکن آگے سے روڈ بلاک تھا۔ یہ جو اس طریقے سے روڈ بلاک کرنا ہے، یہ آپ کی تحریک کو ڈیمیج کرے گا، یہ نقصان کرے گا، لوگ آپ کے خلاف متنفر ہوں گے۔ تو یہ معاملہ پلیز آپ ضرور اس پر دھیان دیجئے۔ دوسری طرف عمران خان ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور آنے والے آئندہ وقت کے بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ عوام نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے، رکاوٹ رہتی ہے، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اس بنیاد پر عالمی رہنماؤں نے عمران خان سے رابطے کیے ہیں، اور یہ جو رابطے ہوئے ہیں یہ کس کس نے کیا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ سعودی عرب کی حکومت نے، یورپی یونین نے، امریکہ اور برطانیہ نے، انہوں نے عمران خان پر حملے کا مذمت کی ہے کہ یہ قاتلانہ جو حملہ ہوا ہے۔ اب ان ممالک کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید، ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد، بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد الخلیفہ، قطر کے امیر محمد بن ثانی نے فون پر رابطہ کیا ہے اور ان کی صحتیابی کے لیے نیک نمائیں پہنچائی ہیں۔ ان سربراہان نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ اب یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، روایات ہیں، اور خان صاحب کو انہوں نے عیادت کی ہے، انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے عالمی سطح پر، پھر بین الاقوامی میڈیا بھی ان تمام چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے جو انسانی حقوق کی پاکستان میں پامالی ہو رہی ہے۔ ویسے تو جب عمران خان کا دور تھا اس وقت تو ایک ایسا وہ برسات کے اندر جیسے مینڈک نکل آتے ہیں، وہ انسانی حقوق کی وہ 35-36 آنٹیوں کا ایک ٹولہ ہوتا تھا، وہ میدان میں آتا تھا۔ کچھ وکلاء ایسے تھے جن کا بڑا ضمیر جاگتا تھا انسانی حقوق کی پامالی پر، پھر سینیٹر رضا ربانی اور چند ایسے کردار اسمبلی میں بھی ایکٹر تھے
جو نظر آتا تھا کہ اس پر بڑی آواز اٹھاتے ہیں، لگتا ہے بغض عمران کے اندر وہ سارے برساتی مینڈک گم ہو گئے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ بیرونی این جی اوز پر پلنے والی وہ جو خواتین ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی، ان کو بھی جو ننگا ہونا ہے، کسی کا تذلیل کرنا، وہ ویسے تو چندہ بھی لیتی ہیں، ادھر سے سارا کچھ کرتی تھی، پہلے بہت ہنگامے کرتی تھی یہاں ملک کے اندر، وہ بھی غائب ہو گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا گہرا مفاداتی تعلق ہے اور اس کے پیچھے بہت ہی گہرے معاملات ہیں، لیکن عالمی رہنماؤں نے خان صاحب سے رابطہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وفاق اور پنجاب آمنے سامنے ہیں۔ ایک آئی جی پنجاب کو ہٹانا چاہتا ہے اور اس کے ہٹانے سے پہلے ہی دوسرے نے سی سی پی او لاہور کو معطل کر دیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس اختیار نہیں ہے، بلکہ اختیارات والے ہی پورے ملک کے اندر کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک معاملہ کلیئر ہوتا ہے کہ ایف آئی آر درج کون نہیں ہونے دے رہا، وہ اس کے عمل کے ذریعے سے بالکل کلیئر ہو رہا ہے، لیکن اس سے نقصان ہوگا، ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔